تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم غزوہ خیبر کے واقعات کے بارے میں گفتگو کر چکے اور کہ کس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خیبر پہ فتح نصیب فرمائی۔ لیکن اب اس جنگ میں جو کہ کافی دنوں تک چلی، اس میں مسلمانوں کا جانی طور پہ کیا نقصان ہوا اور کفار یہود کا کیا نقصان ہوا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اس جنگ میں مختلف روایات ہیں، 16، 19، 21 مختلف تعداد لکھی ہے، لیکن زیادہ تر جو مورخین یا اہل السیر ہیں ان کا رجحان 16 کی طرف ہے، کیونکہ ان کے نام معلوم ہیں۔ تو 16 شہداء اگر ذکر کیا جائے، اور 17ویں شہید جو ہیں وہ تھے جن کو زہر خوانی کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی، یعنی کہ بشر بن برا بن معرور۔ تو ان میں سے 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مہاجرین تھے، ایک صحابی بنو اشجع قبیلے سے تھے، ایک بنو اسلم قبیلے سے تھے، ایک اہل خیبر میں سے تھے، اور باقی 9 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انصاری تھے۔ تو یہ ٹوٹل شہداء کی تعداد بن جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت دی تھی جو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، یعنی کہ 1400 سے 1500 کے قریب مسلمان جو ہیں وہی اس میں شامل تھے۔ تو ان میں سے یہ لوگ شہید ہوئے، اور اس جنگ میں جو ٹوٹل یہودی مارے گئے ان کی تعداد 93 تھی، 93 یہود جو ہیں وہ مارے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا معاہدہ کیا۔ تو اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ان کو اس علاقے سے دربدر کر دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی زمین کا نظام سنبھالنے کے لیے مسلمانوں کے پاس اتنے غلام یا اتنے خادم موجود نہیں تھے جو اس جگہ کو سنبھالیں اور اس کو چلا بھی سکیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی اپیل پہ ان کو اس جگہ پہ رکنے کی اجازت دی، اور یہ معاہدہ طے پایا کہ یہاں کی زمین مسلمانوں کی ملکیت ہوگی، اور یہ لوگ یہاں پہ مزارع بن کے رہیں گے، اور اس جگہ کی جو پیداوار ہے وہ دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو 36 حصوں کے درمیان تقسیم کیا تھا، اور ہر حصہ جو ہے وہ 100 حصوں پہ تقسیم تھا۔ تو اس میں سے 1800 حصے جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیے، جس میں خود اللہ کے نبی کا بھی ایک ہی حصہ تھا، اور جو گھڑ سوار تھے ان کو دوہرا حصہ دیا گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صلح حدیبیہ کے علاوہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شریک کیے تھے، ان میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موقع پہ پہلے مدینہ میں پہنچے، صبا بن عرفہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو ان سے انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں دریافت کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی خیبر جا چکے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ آ کے اللہ کے نبی کو پہلی بار ملے تھے، تو ان کو بھی اللہ کے نبی نے شریک کیا۔ اسی طرح سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے اندر مسلمان موجود تھے، ان کو لے کے خیبر میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے آج خیبر کی زیادہ خوشی ہے کہ یا جعفر کے آنے کی خوشی ہے، کیونکہ جعفر اللہ کے نبی کے چچا زاد تھے اور آپ کو بڑے محبوب تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کا بوسہ بھی لیا، اور ان سب لوگوں کو بھی اللہ کے نبی نے اس مال غنیمت میں شریک کیا۔ اور اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے، تو ہم کشتی میں سوار ہوئے مدینہ میں جانے کے لیے، لیکن کشتی نے ہمیں حبشہ میں پہنچا دیا، تو وہاں پہ ہماری جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو ہم پھر ان کے ساتھ ہم بھی خیبر میں پہنچے، اور یہ لوگ 50 کے قریب تھے، تو ان سب کو بھی اللہ کے نبی نے اس خیبر کی زمین میں شریک کیا، اور سب کو جو ہے وہ ایک ایک حصہ دیا۔ اور جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس خیبر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے حالات جو ہیں بڑے اچھے ہو گئے معاشی طور پہ۔ عبداللہ بن ابن عمر بھی کہتے ہیں کہ جو ہماری وہ بھوک اور قحط سالی کی حالت تھی، خیبر کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئی، اور اسی جنگ کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے بھی سالانہ حصہ مقرر کر دیا کہ ان کو سالانہ اناج جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا۔ اور اسی جنگ کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ سے جو ہے وہ حصہ بھی مانگا
کہ ہمارا خرچہ وغیرہ بڑھا دیا جائے، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہ ہوئی، اور جس کا سورۃ الاحزاب میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ترین جو علاقہ تھا وہ فدق کا تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہ بن مسعود کو جنگ خیبر کے دوران ہی بھیجا۔ تو محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ خیبر والے جو ہیں وہ جنگ ہار چکے ہیں، تو فدق والوں نے بغیر لڑائی کے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم نصف پیداوار کے ساتھ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جگہ چونکہ بغیر لڑائی کے فتح ہوئی، تو یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فیح تھا، اور مال فیح پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں حق تھا۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین یا جو بھی مسلمانوں کا ولی الامر ہو اس کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو اپنے پاس رکھا، اور یہ آپ کی وفات تک یہ زمین اور اس میں سے جو اناج وغیرہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنے غلاموں وغیرہ پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہی ایک اور علاقہ وادی القریٰ تھا، یہاں پہ بھی یہود کافی تعداد میں موجود تھے، اور یہ بھی زرخیز علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہاں پہ مسلمان پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی قیادت سونپی، اور مسلمانوں نے جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے قبول نہ کی، اور وہ مقابلے کے لیے نکلے۔ ان میں سے ایک شخص نکلا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا نکلا، اس کو بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ پھر تیسرا نکلا، اس کو سیدنا علی نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ ان کے 11 لوگ مارے گئے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار رہے، تو پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ اگلا دن ہوا تو پھر مسلمان ان کے مقابلے کے لیے آئے، اور وہ لوگ بھی نکلے، لیکن جب سورج سوا نیزے پہ آیا تو وہ لوگ ان پہ رعب طاری ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے، اور چونکہ لڑائی کے ساتھ علاقہ فتح ہوا تو اس لیے یہاں کی جو زمین ہے وہ مال غنیمت کی کہلائی، اور یہاں سے بھی بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میسر آیا۔ اور یہاں پہ ایک غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بہادری سے لڑا، اور لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو کہ یہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی۔ تو اس پہ 2 اشخاص جو ہیں وہ کچھ تسمے وغیرہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ مال غنیمت میں سے ہمارے پاس پہنچے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب میں اس کو مال غنیمت میں شامل نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کا حساب اب تم لوگ خود دو گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اجتماعی مال سے جو ہے وہ چوری کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد اگلا علاقہ جو ہے وہ تیمہ تھا۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت کا پیغام بھیجا اور کہا کہ ہمارے لیے آپ کوئی معاہدہ لکھ دیں۔ تو اللہ کے نبی نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے جو ہے ان کے نام پہ اللہ کے نبی کا امن نامہ لکھا، اور اس میں لکھا کہ من محمد رسول اللہ الی اہل تیمہ، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل تیمہ کے نام، کہ ان کو نہ تو جلا وطن کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور ان سے جزیہ لیا جائے گا، اور ان کو ان کی زمینوں سے جو ہے وہ در بدر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی بغیر لڑائی کے فتح ہوا، تو یہ بھی مال فیح میں داخل ہوا۔ تو خیبر کی جو زمین تھی اس کا ہم نے بات کی کہ اس کے 1800 حصے تو اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیے، باقی جو 1800 حصے تھے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے لیے خاص کر دیا، کہ مسلمانوں کی جہاد کی تیاری کے لیے، حوادث کے لیے، رفع عامہ کے لیے اللہ کے نبی نے اس کو خاص کر دیا، اور اس کی جتنی پیداوار تھی اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، تو وہ اس زمین کی نگرانی کیا کرتے تھے اور اہل خیبر سے حصہ وغیرہ وصول کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 ماہ اور کچھ دن گزار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، اور واپسی پہ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکے تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے صبح سب کو جگانا ہے۔ تو سیدنا بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو مسلمان سوتے رہ گئے، حتیٰ کہ جب سورج نکل آیا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے فوری طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھایا، اور سیدنا بلال سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے آپ پہ اختیار نہیں رکھ سکا، میں نے جاگنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے مجھ پہ نیند کو غالب کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس علاقے سے آگے نکلو اور اگلے علاقے میں جو ہے وہ منتقل ہو جاؤ،
کیونکہ اس وادی کے اندر جو ہے وہ اس وادی میں شر ہے، شیطان موجود ہے، اور دوسری جگہ پہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج چڑھے اور سخت دھوپ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ادا کی۔ تو یہاں پہ اس واقعے کا بھی رد ہے کہ کچھ جو صوفی حضرات یا اس طرح کے جو غالی حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ سورج نکل آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سورج کو پیچھے بھیجا، اور سورج جو ہے دوبارہ ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اذان دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نماز پڑھی، جبکہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ اصل میں یہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے پیغام تھا کہ کبھی انسان سوتا رہ جائے تو نماز کو جو ہے وہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے اس کو جاگ آئے گی تو فوری طور پہ وہ نماز کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رستے میں بڑی اونچی اونچی تکبیرات کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں سنتا ہے، انہ سمیع قریب مجیب، کہ وہ تمہیں سنتا بھی ہے، تمہارے قریب بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اس لیے اپنے گلوں کو مت پھاڑو اور آہستہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور اسی طرح اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو موسیٰ عشری، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی اس وقت اوپر چڑھ رہے تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران سیدنا ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جب ہم خیبر میں ہوں گے تو آپ نجد کی طرف نکلیں۔ تو سیدنا ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نجد کی طرف نکلے۔ مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی حرمت کے مہینے ختم ہوں گے تو جو یہ قبائل ہیں ان میں سے کوئی شرارت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی مدینہ میں موجود نہیں ہے، مدینہ پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرف نکلے تو نجد کے جو قبائل تھے ان میں سے ایک کی طرف گئے، تو وہ لوگ جو ہے بے خبری میں تھے۔ تو ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مویشی وغیرہ ہانک کے اور ان کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مدینہ میں واپس آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے اس مال غنیمت کو بھی مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ تو یہ جنگ خیبر کے کچھ احوال تھے، اور اس کے کیا اثرات اور نتائج مرتب ہوئے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی جو ویڈیو ہے اس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔